إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کی خوشی کے ناطے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. عید جس کا ایک معنی ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، جبکہ اس سے ہٹ کر اگر عربی زبان میں ہم دیکھیں تو عید کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار آنے والی چیز، انسان کو اس کی زندگی میں بار بار ملنے والی چیز، ایک غم جس کے تعلق سے انسان نہیں چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اسے غم ملے، لیکن خوشی کا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے خوشی کا مرحلہ ملے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کی مسرت، عید الاضحیٰ کی خوشی بنانے کا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے. رب العالمین کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. میرے بھائی اور دوستو، اسلامی شریعت کے اندر دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. یہ دو عیدیں ہیں، سالانہ دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، صرف یہ دو دن ہیں، خوشی کے دن ہیں. ان دو دنوں کے تعلق سے اہل علم اس بات کی طرف نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں عیدوں کے اندر عید الاضحیٰ جو ہے، یعنی یہ بقرعید کا جو دن ہے، یہ افضل دن ہے. عید الفطر کے بنسبت یہ عید الاضحیٰ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے اندر ہم نے نماز ادا کی ہے، اب اس کے بعد کے اندر قربانی بھی کریں گے. نماز خود ایک عبادت ہے، قربانی ایک خود عبادت ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. عید الفطر کے بنسبت عید الاضحیٰ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو عید الاضحیٰ کی اہمیت عید الفطر کے بنسبت زیادہ ہے. میرے بھائی دوستو، یہ عید الاضحیٰ جو آج ہم بقرعید کا جو دن بنا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنے سروں کو ٹیکا، سجدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کے ناطے ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد میں ہم جانوروں کو ذبح کریں گے، جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. میرے بھائی دوستو، ایک یہ عید الاضحیٰ اور اسی طریقے سے ایک حج بیت اللہ، جو انہی دنوں کے اندر حج بیت اللہ، جن ہمارے ان بھائی اور بہنوں کو جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جنہیں اس سال منتخب کر لیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس سال چن لیا، وہ لوگ آج حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہیں، وہاں حج کی ادائیگی کو کر رہے ہیں. میرے بھائی دوستو، غور کرو، سوچو کہ یہ جو دو ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور حج، ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ان دونوں کا تعلق ہے. عید الاضحیٰ کا بھی تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور حج کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے شخصیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی کس قدر مثالی شخصیت تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کتنی ایک اہم سیرت تھی۔ اللہ کے بندو اس طرف غور کرو، سوچو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں تلاوت کی، وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل اس دوست کو بولا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں دوستی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستی کا جو معیار آخری معیار ہو سکتا ہے وہ آخری معیار خلیل ہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد میں دوستی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ کیا کارنامے تھے، وہ کیا خوبیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنا لیا۔ خلتن، اس کے تعلق سے اہل علم دو باتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس آدمی سے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، اس میں اتنی خوبیاں ہوں، اتنے کمالات ہوں کہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، اس کے ہمارے پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہمارے اس کے اوپر کوئی احسان ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کے کمالات اور اس کی شخصیت ہمیں اس قدر بھائے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے ہم اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کوئی غرض نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا کوئی ہمارے پر احسان نہیں ہے، بغیر غرض کے، بغیر احسان کے، اس کی خوبیوں کی بنیاد پر، اس کے کمالات کی بنیاد پر ہمیں وہ اس کی شخصیت اس قدر بھائے کہ ہم اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تمام کی تمام خوبیاں تھی، کتنی خوبیاں تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ آج ہم ایک امت ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو اللہ رب العالمین نے امت کہا، اکیلے کو امت کہا ہے۔ دیکھیے ایک امت کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک امت کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ ایک امت کے اندر، اس امت کو ہی لیجئے کہ کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، کوئی داعی ہوتا ہے، دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، کوئی مجاہد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی پرجوش جوان ہوتا ہے جو قوم کی لیڈرشپ کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی دانش مند بزرگ ہوتا ہے جو قوم کو اپنی دانش مندی کی بنیاد پر، لوگوں کو حکمت کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اپنی بزرگی کے ایام کے اندر۔ اور اسی طریقے سے کوئی قوم کے اس امت کے اندر ایسا آدمی ہوتا ہے جو بحث و مناظرہ کرتا ہے، یعنی دشمن یا مخالف جو اسلام کے تعلق سے یا قوم کے تعلق سے جو چیلنجز پیش کرتے ہیں ان کا وہ جواب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حلم و بردباری ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تمام کی تمام صفات تھی۔ مثالی مربی، ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مربی بھی تھے، اسی طریقے سے ایک سرپرست کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام بہترین سرپرست بھی تھے، اور اسی طریقے سے شکر کا جو پیمانہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنے کا جو مسئلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی اول تھے، اور اسی طریقے سے صبر کا جو معاملہ ہے، اس صبر کے معاملے کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں ایک عالم، ایک داعی، ایک مجاہد، ایک اسی طریقے سے ایک حلم و بردباری والا، ایک قابل، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش اور پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے والا، یہ تمام کی تمام خوبیاں آج کسی آدمی میں نہیں مل سکتی ہے، اور نہ دنیا کے اندر کسی کے اندر مل سکتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں ان کے اندر موجود تھی۔ سوچو اللہ رب العالمین نے ان تمام خوبیوں کی بنیاد پر انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوست ہوتا ہے کہ اس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سروئے زمین پر لاکھوں انبیاء کرام آئے، لاکھوں انبیاء کرام کے اندر صرف دو ہی نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو خلیل کے تعلق سے یہ دیکھیے کہ خلتن، یہ وہ جامع، وہ دوستی ہے کہ اس کے بعد میں دوستی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بعد میں کوئی دوستی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، یہ ابتدا میں نہیں بنایا، شروعات میں نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ دیکھیے بڑھاپے کی عمر تک، ایک روایت کے اندر 80 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے نوازا، 80 سال کی عمر کے اندر اولاد۔ اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہ اب اولاد اسے مل گئی ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت کے اندر یہ میری محبت کے اوپر اس کی اولاد کی محبت حاوی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یا اولاد کی محبت غالب آتی کہ نہیں آتی ہے میری محبت کے اوپر۔ یہ آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی پورا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی پورا کیا۔ 80 سال میں، تقریباً 80 سال کی عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر وہ اولاد ہوئی ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں وہ اولاد دے کر اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی مانگی تو اس کے اندر بھی گریز نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ باور کرا دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کو یہ بتلا دیا کہ رب العالمین اب بھی اس حالت کے اندر بھی کہ بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد ملی ہے، میں اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن تیری محبت کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے محبت، تیری محبت کے اوپر یہ محبت حاوی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، ابھی تو ہم اس امتحان کے اندر بھی کامیاب نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگے۔ یہ یعنی کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، یہ دوسرا پہلو ہے، لیکن اس کے بنسبت ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگ جائیں، ابھی ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہیں، ابھی اس میں بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں کیا جد و جہد کرنی ہوگی، کیا کوشش کرنی ہوگی کہ تمام تر چیزوں سے، دنیا کی تمام تر چیزوں سے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، تمام تر سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہوگا کہ اس وقت جا کر ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے اندر ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی حلاوت اسی شکل کے اندر مل سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا بھر کی تمام چیزوں سے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، تمام تر چیزوں سے بڑھ کر اگر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین جو چیزیں ہیں، تین سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر یہ تین خوبیاں کسی کے اندر ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے تمام چیزوں سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ہر ایک چیز کی محبت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاوی ہو۔ اور دوسرا یہ وان یحب المرء لا يحبه الا للہ، اور دوسرا یہ کہ جس سے بھی وہ محبت کر رہا ہے، دنیا میں کسی سے محبت کر رہا ہے، اس سے محبت اللہ رب العالمین کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے ایمان کی حالت پانے کا وَأَن يَكْرَهَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر کے اندر دوبارہ لوٹنا اسی طریقے سے ناپسند فرمائے، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جیسا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈالنا انسان ناپسند کرتا ہے، اسی طریقے سے کفر کی طرف بھی لوٹنا ناپسند کرے۔ کیوں؟ اہل علم اس کے تعلق سے نقل کرتے ہیں کہ اگر جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کی یا جو آگ ہے وہ تمہارے جسم کو جلائے گی، آگ جو ہے تمہارے جسم کو جلائے گی، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ تمہارے اعمال کو جلا دیں گے، یہ کفر اور شرک تمہارے اعمال کو جلا دیں گے، آگ تمہارے جسم کو جلائے گی، کفر اور شرک تمہارے اعمال کو جلا دیں گے۔ تو اللہ کے بندو، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے شرک کا اگر شیبہ ہمارے ایمان کے اندر پایا جا رہا ہے تو اسے ہم دور کریں۔ یہ عبادت، ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے اگر ہمارے یہاں شرک و بدعت پایا جا رہا ہے، اگر ہمارے یہاں خرافات پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، میں پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر ایسے امتحانات آئیں گے، ہماری زندگی کے اندر ایسے امتحانات آئیں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنے وقت کی بھی قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنے آرام کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنی مصلحتوں کی بھی قربانی دینی ہوگی، دنیاوی اغراض و مقاصد کی بھی ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ یہ تمام تر قربانیاں اگر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ تمام تر قربانیاں ہمیں دینی ہوگی۔ اس کے نتیجے کے اندر جب جو اس کا شکل کے اندر قربانی ہم سے مانگی جائے، اگر وہ قربانی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ اور یہ تمام تر قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اس عید کے تعلق سے، اس عید کی مسرت کے طور پر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کردار کو ایک مثالی مسلمان کا کردار بنائیں، ایک مثالی مسلمان کا کردار بنائیں۔ ہمارے معاملات، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق
ایک جو مسلمان کے جو اخلاق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا جو مثالی مسلمان جو ہونا چاہیے، اس مثالی مسلمان کا جو طور و طریقہ ہونا چاہیے، جو اطوار ہونے چاہیے، وہ تمام تر چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، وہ صفات ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسلام اور مسلمان آج اس کے تعلق سے سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے دن اور رات جو خبریں پھیلائی جا رہی ہے، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس میں ایک نوجوان پریشان ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ آج ہمارے تعلق سے، ہم اسلام کے اوپر ہیں، ہمارے تعلق سے جھوٹ بولی جا رہی ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، آج ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آؤ اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں، ان حالات کے اندر اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بندے بنیں۔ ان حالات کے اندر بھی پریشان کن حالات ہوں، مصیبتیں ہوں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں ہوں، لیکن ان تکلیفوں کی بنیاد پر ہمیں ایمان سے نہ پھریں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ نہ موڑیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اخلاق مسلمانوں والے ہو، ہمارا کردار مسلمانوں والا ہو، ہمارے معاملات مسلمانوں والے ہو، ہمارا رہن سہن مسلمانوں والا ہو، ہمارے گلی اور محلہ کا ماحول مسلمانوں والا ہو، ہم سے جو تجارت کرے یا لین دین جو کرے وہ بار بار ہم سے تجارت کرنے پر راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ تجارت کرنے کی بنیاد پر ہمارے رویے، ہمارے کردار کی بنیاد پر، ہمارے معاملات کی بنیاد پر ہم سے بدظن ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی دوستو۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ تمام تر معاملات ہمارے اندر ہیں تو ہم سے 10 گنا زیادہ بھی، آج کے حالات کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بھی اگر مخالفت ہوگی ہماری، لیکن کوئی مخالفت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، کوئی مخالفت ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، ہر ایک چیز کو اسلامی اطوار کے اندر، اسلامی شریعت کے طور پر ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اس کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ وہ تمام تر مخالفتیں کیا ہیں، وہ تمام تر مخالفتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مخالفتیں کیا ہے کہ ختم ہو جائیں گی، اور ان مخالفتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے ساتھ میں جو پریشانی آ رہی ہے، وہ پریشانیوں کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ اور اسی شکل کے اندر، اسی شکل میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے اندر اکیلے توحید پرست تھے، اکیلے توحید پرست تھے، لیکن اکیلے توحید پرست ہو کر پوری قوم جو مشرک تھی، اس پوری قوم کا مقابلہ کیا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، توحید کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے معاملے کے اندر پوری قوم سے ٹکرایا، اپنے باپ سے ٹکرایا، اپنی قوم سے ٹکرایا، بادشاہ وقت سے ٹکرایا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ آج ہماری مخالفتیں کتنی بھی ہو، آج اس ملک کے اندر ہم اقلیت کے اندر ہیں، ہم کم ہیں، اکثریت کے اندر جو ہیں وہ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کی بندگی کے معاملے میں ہمیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے معاملے میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ رب العالمین کی ذات پر جس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حالات کتنے بھی پریشان کن ہو، مخالفتیں کتنی بھی ہو، میرے بھائی دوستو، یہ جو موسم ہے، یہ جو بادلیں ہیں، یہ کھٹے میٹھے دن ہیں، جو اونچ نیچ جو ہوتی ہے، کسی قوم کی زوال و عروج جو ہوتا ہے، یہ تمام تر حالات کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں، تمام تر حالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی کے تعلق سے قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے بیچ میں ایام کو، دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اونچے نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کا زوال ہوتا ہے تو کسی کا عروج ہوتا ہے۔ یہ حالات، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی دستور ہے، لیکن یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی اللہ کے بندوں کوشش کرو کہ اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تمام رویہ ہمارا ہوگا تو اس کی بنیاد پر ہمارا جو دشمن ہوگا، ہمارا جو مخالف ہوگا، وہ ہمارا ہمدرد بن جائے گا، وہ ہمارا غمخوار بن جائے گا، وہ ہمارا ساتھی بن جائے گا، وہ ہمارا قریبی بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی کی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ میں دو گے تو جو تم سے دشمنی رکھ رہا ہے، جو تم سے نفرت رکھ رہا ہے، وہ ایک دن ہوگا کہ وہ تمہارا خاص بن جائے گا، وہ تمہارا قریبی بن جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس عید کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر، اسلامی جو تعلیمات ہمیں بتلائی گئی ہے، ہمارا جو اخلاق اسلامی اخلاق ہونا چاہیے، ہمارے معاملات اسلامی معاملات ہونے چاہیے، ہمارا کردار اسلامی کردار ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن اسلامی کردار ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، یہ تمام تر چیزیں اس شکل کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے معاملے کے اندر جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اس اونچ نیچ کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ عید کا ایک پیغام ہمارے اس لیے، ہمارے خاندانوں میں ہمارے رشتہ داروں سے جو ہم ناراض ہیں، آج اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں منائیں، انہیں خوش رکھیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، یہ عید کا ایک حقیقی پیغام ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر میرے بھائی دوستو، ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نہیں پیش کیے جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں منایا،
اپنے رشتہ داروں کو خوش نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ان حالات کے اندر، ان پریشان کن حالات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو، اور یہ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو کہ مخالف جو حالات ہوتے ہیں ان مخالف حالات کے اندر گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر جو گھبراتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ جو آدمی ان مخالف حالات کے اندر گھبرا جاتا ہے وہ اپنے لیے بڑے پریشان کن مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ ہمارے معاملات ہم نہیں چلاتے ہیں، ہمارے معاملات وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب العالمین چلاتا ہے۔ ہمارے معاملات وہ رب العالمین چلاتا ہے۔ اللہ کے بندو، تدبیریں کرو، اس میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے، تدبیریں کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھو، ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا قدر اسی کی کرتی ہے جو دنیا کو دیتا ہے، جو دنیا کو دیتا ہے۔ اپنی اولاد کو تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ہمارے تعلق سے کیا مشہور ہے کہ یہ لوگ اس ملک کے اندر ٹیکس کے اوپر اپنی زندگی گزارے ہیں، یعنی جو دوسرے ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، خود بنو کہ ہم بھی ٹیکس ادا کریں، اور ہماری اولادیں کیا ہے، پڑھ کر قابل بنے، اس لائق بنے کہ اس ملک کی خدمت کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، خدمت خلق کے نام پر، قوم کے نام کے اوپر، لوگوں کی بھلائی کے کام آئیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنا دیں کہ جس کی بنیاد پر غیر بھی ہمارے اخلاق کی گواہی دے۔ اور یہ بات یاد رکھو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بناؤ، لینے والا ہاتھ مت بناؤ، اپنے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بناؤ۔ اور اس کی بنیاد پر کیا ہوگا، اگر ہمارے کردار اور ہمارے معاملات درست ہوں گے تو غیر بھی کیا ہے کہ ہمارے اخلاق کی کردار، ہمارے اخلاق کی گواہی دیں گے، ہمیں پسند کریں گے۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بس دو منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، جب مشرکین مکہ کی پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، سمندر کے ساحل کے اوپر جب پہنچے تو ایک مشرک سردار وہاں پر آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس مشرک نے، مسلمان نہیں تھا، اس مشرک نے کہا یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر، تم جیسا جو انسان ہے وہ نہ تو یہاں سے نکل سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو نہ تمہیں کوئی نکال سکتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ایک مشرک ان کے اخلاق کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ میں لے کر آیا اور اپنی ماتحتی کے اندر اپنی پناہ دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر رکھا۔ میرے بات دوستو، ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، ہمارے معاملات ایسے ہوں گے تو غیر ہمارے کردار کی، ہمارے اخلاق کی گواہی دیں گے۔ اللہ کے بندو، اس ملک کے اندر ان حالات کے اندر جو آج پریشان کن حالات دیکھ رہے ہیں، ان پریشان کن حالات کے اندر اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اس طریقے سے بناؤ تاکہ غیر بھی ہمارے اخلاق کی گواہی دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، اگر دنیا کے اندر ہم اپنے کردار کے معاملے کے اندر اگر ہم اس طریقے سے دینے والے بن گئے تو پھر ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو عید کے پیغام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، اسی عید کے تعلق سے ایک دو مسائل ہیں جو میں ایک منٹ کے اندر آپ کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہ سنت آج ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں آتے تھے تو نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، عید کی جو نماز ہے یہی نماز پڑھا کرتے تھے، نہ تو اس سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی نماز پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد کے اندر، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر جا کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ سنت ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اس سنت کو زندہ کرو۔ اب نماز پڑھ کر آپ گھر پر لوٹو تو گھر لوٹنے کے بعد میں پہلے 2 رکعت ادا کرو، یہ ایک سنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر کبھی بات ہوتی رہے گی تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ رب العالمین کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، رب العالمین جو انتقال فرما گئے ہیں رب العالمین ان تمام کی مغفرت فرما دے، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے، رب العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دے، رب العالمین جو قرض دار ہیں رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ سبیل بنا دے، رب العالمین جو مقروض ہیں قرض کے تلے دبے جا رہے ہیں
قرض کے اندر پریشان ہے، رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین جس مسئلے کے اندر ہمارے بھائی اور بہن جس مسئلے کے اندر پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہمارے رشتوں ناتوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے مسائل جو ہیں ان مسائل کو حل فرما دے۔ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کی جو مسائل جو پریشان کن حالات ہیں، رب العالمین ان مسائل کو تو حل فرما دے۔ رب العالمین جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین مسلمانوں کو اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین عقیدہ توحید کی طرف منہج سلف کی طرف رب العالمین ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین دشمنوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ رب العالمین ان کے مقابلے میں تو ہمارا حامی اور ناصر ہو جا۔ رب العالمین تو ان کے مقابلے میں ہمارا حامی اور ناصر ہو جا۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ عقیدہ توحید کے اوپر منہج سلف کے اوپر، رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان کی عقیدہ توحید کے اوپر منہج سلف پر رب العالمین زندہ رکھ۔ رب العالمین جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، رب العالمین جب موت آئے عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے، رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ رب العالمین جب ہماری موت واقع ہو، رب العالمین ہماری موت عقیدہ توحید کے اوپر ایمان کے اوپر رب العالمین ہماری موت ہو۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔